بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بی اینڈرز فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور کوئکلی بننے والے میٹھے کی ریسیپی لے کر آیا ہوں۔ یہ جتنا جلدی تیار ہوتا ہے اتنا ہی یہ لذیذ بھی ہوتا ہے۔ عید ہو یا کوئی اور دعوت، اب میٹھے کے لیے کسی مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب فوراً سے یہ میٹھا بنائیں اور اپنی تعریف کروائیں۔ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.5 لیٹر دودھ لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے 4.5 ٹیبل سپون چینی۔ دودھ میں بوائل آنے دیں گے اور اس میں شامل کر لیں گے وینیلا کسٹرڈ۔ یہ 4.5 ٹیبل سپون وینیلا کسٹرڈ ہے، جس کو پانی میں گھول کے شامل کرنا ہے۔ کسٹرڈ شامل کرتے ہوئے دودھ کو آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہنا ہے، نہیں تو کسٹرڈ کے لمپس بن جائیں گے۔ 7 سے 8 منٹ اس کو لو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ کسٹرڈ کا کچا پن دور ہو جائے۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد اس میں ایڈ کر لیں گے ½ ٹی اسپون وینیلا ایکسٹریکٹ۔ یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بے شک نہ استعمال کریں، لیکن اس سے ٹیسٹ اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1 منٹ کے بعد فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ تب تک چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ ایک باؤل میں 200 ml کریم لیں گے۔ آپ فریش یا ہیوی کریم دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کریم فلی ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ کریم کو میں نے پہلے ہی فریج میں فلی ٹھنڈا کر لیا تھا۔ 4 سے 5 منٹ وسک کی مدد سے پھینٹ لیں گے۔ اب اس میں ایڈ کر لیں گے 200 ml کنڈینسڈ ملک۔ یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے، آپ کو ایزیلی مل جائے گا۔ اب وسک کی مدد سے دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کی کریم اچھے سے ٹھنڈی نہیں ہوگی تو اس پوائنٹ پر وہ اپنا سٹرکچر ہولڈ نہیں کرے گی اور وہ پتلی ہو جائے گی۔ 2 سے 3 منٹ مکس کرنے کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ بریڈ کے سلائسز لیں گے۔ یہ میں نے نارمل پلین بریڈ ہی لی ہے، آپ میٹھی بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بریڈ کے چاروں سائڈ سے اس طرح کاٹ لیں گے۔ جب تک بریڈ کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں نے بریڈ کے ٹوٹل 8 سلائسز لیے ہیں، باقی 4 سلائسز کو بھی ایسے ہی سائڈ سے کٹ کر لیں گے۔ اب ایک سرونگ ڈش میں پہلے نیچے دودھ اور کسٹرڈ کا جو مکس بنایا تھا وہ ڈالیں گے، پھر اس کے اوپر بریڈ کے 4 سلائسز رکھ دیں گے۔ سلائسز رکھنے کے بعد ان کو ہلکا سا پریس کرنا ہے۔ دوبارہ اس میں دودھ اور کسٹرڈ کا مکس ڈال دیں گے۔ اتنا مکس آپ نے ڈالنا ہے کہ یہ بریڈ کے سلائسز اس سے کور ہو جائیں، مطلب بریڈ کو اس میں فلی سوک کرنا ہے۔ دیکھیے ہمیں بریڈ بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اب اس میں کریم اور کنڈینس ملک کا جو مکسچر بنایا تھا وہ ڈال دیں گے۔ اس پوائنٹ پر اس مکسچر کا تقریباً 1/3 شامل کر دیں گے، پھر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس سپرنکل کریں گے۔ یہ چاپ کیے ہوئے 10 سے 12 پستے اور 12 سے 14 بادام ہیں۔ اس کے اوپر باقی 4 بریڈ کے سلائسز بھی رکھ دیں گے۔ ہلکا سا پریس کرنے کے بعد بالکل اسی طرح ہی جو دودھ اور کسٹرڈ کا مکسچر بچ گیا ہے وہ ڈال دیں گے۔ اس مکسچر سے بریڈ کو فلی سوک کر لینے کے بعد ہم ڈال دیں گے کریم اور کنڈینس ملک کا جو مکس باقی بچ گیا ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح بڑی چمچ کی مدد سے ساری طرف ڈال لیں گے۔ اس مکس کو ڈالنے کے بعد اس میں باقی بچے ہوئے ڈرائی فروٹس اس طرح ڈال دیں گے۔ اس پوائنٹ پر اس کو پریزنٹیبل بنائیں گے تاکہ یہ دکھنے میں خوبصورت لگے۔ الحمدللہ میٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست میٹھا تیار ہوا ہے۔ آپ اس کو جتنا زیادہ دیر ٹھنڈا کریں گے اتنا ہی یہ زیادہ مزے کا ہوگا، کیونکہ بریڈ کو زیادہ ٹائم ملے گا اور اس کے اندر فلیورز ابزارب ہو جائیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ بھی اس طرح سے میٹھا ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ میں نے اسے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اب اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ عام طور پر کھائے جانے والے میٹھے سے کافی مختلف ہے۔ بریڈ بالکل بھی ڈرائی نہیں ہے بلکہ فلیورفل ہے۔ آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔